الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. بے شک وہ بہت برے اعمال کا ارتکاب کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے. یوں اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں تو ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. آج ہماری سورہ المجادلہ کی آیت مبارکہ نمبر 16 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا. سامعین ناظرین، گفتگو ہماری چل رہی تھی کل کے درس مبارک میں ان منافقین کی جو کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا بھی کرتے اور یہاں سے باتیں جا کر یہودیوں کو بتاتے. اسلام کی جو راز کی باتیں تھی، جو ان کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی ہوتی اور اسلام کے بارے میں نعوذ باللہ عجیب عجیب جو نظریات ہیں وہ بنا کر جھوٹے وہ یہودیوں تک پیش کرتے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے ان منافقوں کے لیے. منافقین کے لیے پہلے بھی اس پہ درس گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اور منافقوں کے بارے میں ارشاد ہوا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے جائیں گے. گویا جو منافق آدمی ہے اس کا عذاب کافر سے بھی زیادہ سخت ہے اور وہ کافر سے بھی برا ہے. اس لیے کافر اگر کفر کر رہا ہے تو وہ دھوکے میں کسی کو نہیں رکھ رہا. وہ واضح کہتا ہے میں اسلام کو نہیں مانتا اور وہ کفر کا اعلان کرتا ہے. لیکن یہ منافق ایسا بدبخت ہے، کہتا اسلام کا نام ہے لیکن اسلام کے خلاف ہے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے. تو اس بنیاد پر، اس منافقت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسے کافر سے بھی گندہ قرار دیا. اللہ یعوذ باللہ. آگے فرمایا کہ انہم ساء ما کانوا یعملون. فرمایا جو یہ کام کر رہے ہیں منافقین، یہ بہت برا کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تباہ کرنے والا کام کر رہے ہیں. دنیا میں تباہی اللہ نے ان کی فرما دی، آخرت میں تو ہونی پہلے اس کا ذکر کر دیا. دنیا میں ان کی تباہی کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تمام منافقوں کا پردہ چاک کر دیا. ایک حد تک تو یہ اللہ کے رسول برداشت کرتے رہے اور ایک مدت تک تو ان کے اوپر پردہ رہا جس بنیاد پر یہ فوائد اٹھاتے رہے مسلمانوں سے بھی اور یہودیوں سے بھی، دونوں طرف سے. اسی کے منافق ہوتا کیا ہے؟ منافق یہ چاہتا ہے کہ جناب دونوں طرف سے میں فائدے اٹھاؤں. منافق ہوتا یہ ہے کہ جناب دو لوگوں کے درمیان میں لڑائی کا معاملہ بھی کروا دوں اور اس سے بھی فائدہ اٹھاؤں، اس سے بھی فائدہ اٹھاؤں اور نقصان بھی دونوں کا کروں. تو اس بنیاد پر اللہ کو یہ شخص اس لیے اتنا ناپسند ہے کہ یہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے دو گروہوں، دو لوگوں، دو جماعتوں یا دو نظریات کے درمیان لڑائی پیدا کرتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے. تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سخت جو ہے وہ سزا کا اور اس کے جرم کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں تو یہ رسوا ہو گئے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے ان کی منافقت کا پردہ چاک کر دیا اور اللہ کے رسول نے بڑی محفل میں سب کے سامنے کہہ دیا کہ یہ منافق ہے. سرکار نے فرمایا ان کو میری مسجد سے نکل جائے. یہ ان کے لیے سب سے بڑا رسوائی کا دن تھا جب ان کو نومینیٹ کر دیا گیا، ان کو باقاعدہ نامزد کر دیا گیا. آگے فرمایا گیا انہم ساء ما کانوا یعملون. یہ جنہوں نے کام کیا بڑا برا کیا. اتخذوا ایمانہم جنہ. یہ کرتے کیا تھے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنایا ہوا تھا.
آتے جب بات ہوتی قسمیں اٹھا دیتے اور مسلمانوں کو مطمئن کر دیتے۔ ان قسموں جھوٹی قسموں کی بنیاد پر انہوں نے اپنے آپ کو وہاں بچائے رکھا اور اپنا یہ نظام جو منافقت کا تھا یہ چلائے رکھا۔ اللہ نے فرمایا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ اتنے بدبخت تھے کہ یہ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات تو پیدا کرتے ہی تھے، فرمایا ساتھ یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھی روکتے تھے۔ جو مسلمان، جو ایمان والے، مثال کے طور پر اس کی مثال اللہ نے ایک بیان فرمائی ہے کہ مسلمان، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا آؤ بھی جہاد پہ جانا ہے، سارے جہاد پہ چلیں، تو یہ چھپ گئے، دائیں بائیں ہو گئے۔ سورہ انفال میں اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، سرکار نے فرمایا جہاد پہ چلیں گے، ہمارے گھر کھلے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے گھر مرد کوئی نہیں ہے، ہمارے گھروں کا کوئی محافظ کوئی نہیں ہے، ہم کیسے جہاد پہ جا سکتے ہیں؟ تو سرکار کو تو معلوم تھا یہ منافق ہے، یہ جہاد میں نہیں جائیں گے، اور جو مسلمان جا رہے تھے ان کے رستوں میں کھڑے ہو گئے، کدھر جا رہے ہو، تمہارے گھر کون سنبھالے گا، وہاں تم شہید ہو جاؤ گے تو پیچھے تمہارا کون ذمہ دار ہے، تمہارے گھر میں تو کوئی مرد کمانے والا بھی نہیں ہے، پیچھے تمہاری اولاد کا کیا بنے گا؟ تو وہ مسلمان تھے، کامل ایمان والے تھے، یقین والے تھے، انہوں نے جب ان کی یہ بات سنی فوراً لا حول ولا قوت بڑھ کے ان کا ظالمو، تم ہمیں محمد علیہ السلام اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو، تم تو منافق ہو، ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر ان کا اظہار کروا دیا، ان کے پردے چاک کروا دیے، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا پورا زور لگایا۔ ظاہر ہے ایک مسلمان جا رہا ہے، اگر اس کو کوئی غیر مسلم روکے نماز نہ پڑھنے جاؤ یا جہاد پہ نہ جاؤ تو وہ تو جناب غصے میں آ جائے گا، اوے تو تو ہے ہی کافر، تو تو ہے ہی غیر مسلم، تو مجھے میرے اسلام کے راستے سے روکتا ہے، جوش میں آ جائے گا۔ اور اگر ایک مسلمان کہے اسے سمجھائے تو وہ فوراً مان جائے گا، یار یہ تو مسلمان ہے، اگر یہ کہہ رہا ہے مجھے تو ٹھیک ہی بات ہوگی۔ یہی ٹول آج غیر مسلم ہم پہ استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ مسلمان کے روپ میں لوگوں کو خریدا، ان پر انویسٹ کیا، ان پر پیسہ لگایا، اور ان سے جو اسلام کا نام لیتے ہیں، جو مسلمان ہیں، سو کال مسلمان، نام جو مسلمان ہیں، ان سے اسلام کے خلاف باتیں بلوائیں، ان سے اسلام کے خلاف زہر بلوایا، تاکہ کل کوئی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں یعنی کہ جو مسلمان ہے، جو بات کر رہا ہے یہ مسلمان ہے۔ سادہ سی بات ہے، اگر ہمیں یہاں ہمارے پڑوس میں عیسائی رہتے ہیں، عیسائی ہمیں یہ کہے کہ جہاد نہیں کرنا چاہیے، آپ اس کا سر بول دیں، اور چوڑا ہے تو عیسائی ہے، تو نے میرے اسلام کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں؟ یہی بات ایک مسلمان کہتے ہیں، آپ اس کے پاس 2 دن اور جائیں گے، ایسے سنو تو صحیح ہے، کیوں کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو قائل کر دیں۔ یہی حال آج مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کھلواڑ ہو رہا ہے میڈیا پر، ایسے لوگ لائے جاتے ہیں جن پہ انویسٹ کی جاتی ہے، پیسہ لگایا جاتا ہے، وہ مسلمان ہے، نام کے مسلمان ہے، لیکن ان کو خرید لیا ہے غیر مسلمان ہے، باقاعدہ ان پر پیسے لگا کے انہیں اسلام، یہ جو مرزا قادیانی ہے یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان تھا، بہت بڑا مسلمانوں کا عالم تھا، اور اس پہ انگریز نے پورا پیسہ لگایا، اور اس نے کہا کہ تو چونکہ مسلمانوں کا بڑا عالم ہے اور بڑا چوٹی کا ہی عالم تھا، تھوڑا بہت عالم نہیں تھا، بہت بڑا یہ عالم تھا، مضبوط عالم تھا، اس پر انہوں نے پیسہ لگایا اور کہا تو مسلمان لوگ، لیکن ان کے جو نبوت والے معاملات ہیں، ختم نبوت والے، اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور آج تک آخر تک وہ اپنے آپ کو کافر تھوڑا کہتے ہیں، وہ ابھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ ہماری طرح ہی پڑھتے ہیں۔ یہی تو مصیبت ہے، یہی تو ہے آپ کے ساتھ جناب و ملازمت میں پوری مدت ملازمت 30-40 سال گزار دیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ قادیانی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ قادیانی ہے، کلمہ ہماری طرح پڑھے گا، نماز بھی ہماری طرح واپس ہو کے پڑھ لے گا، ساری باتیں ہم بھی مسلمان، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، لیکن نظریے کس پہ کھڑے ہیں؟ اس قادیانی ملعون کے نظریے۔ اسی طرح یہ ایک آج کل وہ ٹی وی پہ جاوید غامدی کو انہوں نے خریدا، ایک سکول ٹیچر تھا یہاں پہ، یہ اندرون لاہور میں، اس کی قابلیت یہ ایک عربی کا ٹیچر تھا، بی اے کیا ہوا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اس پہ انویسٹ کیا، پیسہ جناب یہاں سے لیا اور اس کو باہر جناب فلیٹ خرید کے دیے، اور اس کو کہا کہ تم اسلام کے خلاف جتنا کچھ کر سکتے ہو کرو۔ آج جناب ہماری جنریشن سنتی ہے جناب جاوید غامدی صاحب کی، وہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھنے والا کیا حال ہے جناب؟
وہ جناب اتنی دنیا سنتی ہے، کیا جس کے ساتھ لوگ زیادہ ہوں وہ حق پہ ہوتا ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے حق پہ ہونے کی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا تھا تو پھر غزوہ بدر میں نعوذ باللہ وسلم حق پہ نہیں تھے؟ زیادہ ادھر تھے یا زیادہ ادھر تھے؟ ادھر زیادہ تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی سب سے بڑی تکلیف ہے۔ اس لیے اللہ نے منافق کی اتنی سزا رکھی، منافق کے بارے میں اتنے سخت فیصلے کیے، چونکہ وہ دھوکہ دیتا ہے ایمان والوں کو، وہ دھوکہ ایمان کا لبادہ پہن کے ایمان والوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب وہ اس جویل گامدی کا حال دیکھیں آپ، وہ جناب لوگوں میں سوال کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، ہماری نئی اسپیشلی جو جنریشن ہے اس کو پتہ تو ہے کوئی اسلام کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، بالکل ویسے بڑی تعلیم ہوگی لیکن قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا ہوگا، قرآن پاک کا ترجمہ ٹرانسلیشن نہیں آتی، قرآن پاک کے احکامات، ایون یہاں تک یہ حال ہے غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا، باقی تو باقی رہ گئے۔ غسل کا صحیح طریقہ پوچھا جائے یونیورسٹی میں جا کے سروے کر کے جناب غسل کا طریقہ بتاؤ، تو شاید کوئی 10% ایسے ہوں 100 میں سے جن کو غسل کرنے کا بھی طریقہ، جن کو پتا ہو غسل کے فرض کتنے، یہ حال ہے۔ اب وہ سارے ان کو سنتے ہیں اور ان کے نظریات بھی وہی ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس میں تو یہ تو تصوراتی بات ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، عجیب عجیب اس کے نظریات ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے ہماری قوم کو، اللہ تعالیٰ اسلام کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہی منافقانہ لبادہ ہے جو اوڑھ کر اسلام کے خلاف کامیاب کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اسلام کو کبھی کافر نے نقصان نہیں کرنا، یہ میری بات نوٹ کر، اسلام کو کافر نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اسلام کو مسلمان نے پہنچایا، یہ میری بات لکھ لیں۔ کسی کافر میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اسلام کا اتنا نقصان کرے یا اسلام کے خلاف اتنا حرکہ سرائی کر سکے۔ یہ مسلمان ہیں، نام کے مسلمان، جنہیں خریدا جاتا ہے اور وہ مسلمان کا نام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ لوگ دوں، واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا دنیا کی سب سے بڑی مثال ہے۔ واقعہ کربلا میں ایک بھی کافر نہیں تھا جو امام حسین کو شہید کرنے والا، سارے کلمہ گو تھے، سارے کلمہ گو تھے، بلکہ کیا کہہ رہے تھے؟ تاریخوں میں لکھا ہے جلدی اس کا کام تمام کرو، باقی کا نوش باللہ، امام حسین کو باقی کہتے ہیں، جلدی باقی کا کام تمام کرو، جا کے جمعہ پڑھنا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس بنیاد پر یہ منافق، سوال ہو سکتا ہے منافق کی اتنی سزا کہ کافر سے بھی گندہ ہے، اس کی یہ وجوہات ہے، یہ ساری وجوہات تھی جو میں اس کر رہا تھا۔ آخر اللہ فرمایا قالوا مذاق ناصر مہین، فرمایا دنیا میں تو رسوائی ہے ہی ہے، فرمایا آخرت میں توہین آمیز اس کے لیے عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے منافقوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہر قسم کے نفاق سے محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔